آل محمد۔ اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہیں قابل احترام بنایا، ہم نے تمہیں قابل عزت بنایا، اس لیے کہ تم اس قابل نہ تھے، لیکن پروردگار عالم کا تمہارے اوپر کرم ہو گیا، باعث عزت ہو گئے، صاحب تکریم ہو گئے، صاحب منصب ہو گئے، صاحب علم ہو گئے، صاحب تشریحات ہو گئے۔ یہ پروردگار عالم کا کرم جب شامل ہوا تب تمام چیزیں یہ شامل حاضر۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی کے رحم و کرم کی بنا پر زندہ ہے، لیکن یہ انسان اتنا ناشکرا ہے کہ دنیا میں رہ کر ان کی نعمتوں سے کیا ہو رہا ہے اور اپنے معبود اپنے پیدا کرنے والے کو بھول رہے ہیں۔ کچھ موقع ایسے آتے ہیں جو سال میں کہ بھولے تھے وہ پروردگار یاد آتا ہے۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر کو گزر گئی ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد اب عید الاضحیٰ آج جس کو ہمارا بقرعید کہتے ہیں، آج بقرعید کا دن ہے، کبھی رکھے ہوئے ہیں، تو اس کو یاد آتا ہے سال میں ایک یا دو مرتبہ کہ چلو بھائی میں نے کسی وقت میں بات کہی تھی، حبیب اعظم مولانا غلام نبی صاحب کہا کرتے تھے کہ جس کو سارا سماج کرتا ہے پھر وہ بھی کر لیتا ہے جس نے دان میں کبھی نہیں کیا۔ میں تو نماز خاص بھر کر نہیں پڑھتا ہے، وہ بھی وغیرہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ خوف ہے، دہشت ہے، یہ ڈر ہے کہ اگر شہر کی جب بقرعید کی نماز نہ پڑھی تو اہل بستی اہل محلہ مجھے یہ کہہ دیں گے کہ مسلمان نہیں ہے کیا؟ تو مسلمان رہنے کی بنیاد پر کہ میں مسلمان رہ جاؤں، اس لیے وہی بقرعید کی نماز پڑھ لیتا ہے۔ واجبات مجھے معلوم نہیں کتنے واجب آئے کتنے چلے گئے، اللہ نے صاحب مکرم بنایا ہے، صاحب احترام بنایا ہے، تو انسان کو چاہیے اللہ نے اگر صاحب کرم اور صاحب تعلیم بنایا ہے تو انسان کو اس مندر کو حاصل ہو جائے۔ اگر پروردگار عالم نے انسان کے گھر پر افضلیت کا خیال رکھا تو یہ دنیا میں حاصل ہے کہ دنیا میں صاحب ایمان رہنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ ایمان کا حاصل ہو۔ اس لیے کہ زندگی بھر تو صاحب ایمان رہے، ایمان والے رہے، متقی رہے، پرہیزگار رہے، سچ بولنے والے رہے، حق بولنے والے رہے، یہ تمام صفتیں ہمارے اندر رہی، لیکن جب آخری وقت آیا دنیا سے جانے کا تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، ساری صلاحیتیں ختم ہو گئی، نہ اب ہمارے اندر قوت حق کوئی ہے، نہ ہمارے اندر وہ پرہیزگاری ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے واضح طور سے یہ اعلان فرما دیا کہ نہ شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن، اس دشمن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور وہ آخری جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو ایمان کرتے ہیں، ان کا ایمان ختم کرا دیتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں اگر صاحب ایمان رہے تو بس کمال یہ ہے کہ دنیا سے جب خاتمہ ہو تو ایمان کرے، اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار جب میں دنیا سے اٹھوں تو ایمان اور محبت ایک روایت آپ کی حوالے سے بات کروں گا۔ تواریخ المنتخب میں ایک روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد نے درس میں فرمایا، اصفہان کا یہ واقعہ ہے، ایران کے اندر اصفہان کا نام سنا، اصفہان کا یہ واقعہ ہے کہ ایک شخص کا وقت آخری تھا، دنیا سے جانے کا احتساب کی کیفیت تھی، یعنی احتساب کے اپنے رجوع کرنے کا وقت ہوتا ہے،
اب کسی کا اختلاف بڑا لمبا ہو جاتا ہے، دیکھا کہ آپ نے کئی کئی دن گزر جاتے ہیں، اور جب اختلاف لمبا ہو جاتا ہے تو سب اہل بیان ابھی چھوڑ جانا۔ اب ہم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اختلاف سخت بھی ہوتا ہے اور اختلاف کیا ہے وہ بھی کرنے کا ہوتا ہے۔ روایات میں ملا ہے کہ بہت سے لوگوں کی روح اس طریقے سے چلتی ہے، اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے ایک ریشمی چادر کو خاندان درخت پر ڈال کر کھانے والے درخت پر ڈال کر اسے کھینچو تو کیا ہوگا، اس کا کام کا الگ ہو جائے گا۔ تو ایسے میں انسان کی روح برباد کرتی ہے، ہوتا ہے تو ہوتی ہے۔ تو ایک شخص کا اعتبار کا وقت چل رہا تھا اور اعتبار لمبا ہوتا جا رہا تھا، اس جگہ یونیورسٹی کے جو ظاہروں کا عالم تھے، گھر والے آئے، آنے کے بعد کہا کہ آپ ایسے ایسے مسئلہ ہے جو آپ چل کر کچھ کلمہ توحید تنظیم کر دیجیے تاکہ ان کی مشکل کم ہو جائے، پھر تلاوت فرما دیجیے۔ تو وہ متقی پاکیزہ عالم جب وہاں پہنچے اور اس سے کہا کہ بھائی کہو لا الہ الا اللہ، تو جیسے اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو ایک تھوڑی سی آواز آئی صدق کا یا ربی، اے میرے بندے مجھے سچ بتا۔ کیا آواز آئی کونے سے؟ اے میرے بندے مجھے سچ کہا۔ پھر روحانی عالم نے کہو لا الہ الا اللہ، اس نے لا الہ الا اللہ کہا، پھر دوسرے کونے سے آواز آئی لبیک یا ربی، اے میرے بندے شاباش، میں نے صحیح کہا۔ وہ روحانی عالم پریشان ہو گئے، کیا ماجرا ہے، یہ کیسے آواز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صاحب آواز یہ بتا تو ہے کون؟ ظاہر تو ہو نہیں رہا، بس آواز آ رہی، آواز سنتے ہیں، ایک آواز بتا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کا سرپرست ہوں، اس کا معروف ہوں، میں اس کا سرپرست ہوں اور اس کا معبود ہوں۔ اور معبود ہے بھائی، میں ہوں کھلا ہوا دشمن، شروع کر کے سنو، میں ہوں اس کا کھلا ہوا دشمن شیطان، زندگی بھر اس نے میری یہ بات کی، پوری زندگی، کیونکہ آدم و جوارے اس کے تابع تھے اور یہ میرے تابع تھا، لہذا کیسے کہہ دے گا، کیسے نکل کے چلا جائے گا کہ کسی وقت کے لیے تمہیں منتظر ہو کہ جب یہ یہاں پہ جائے تو میرا بن کے جائے، کہ یاد رکھیے گا کھلا ہوا دشمن ہمارا وقت آگ میں رہتا ہے، ہر وقت آگ میں رہتا ہے کہ میں اس کا ایمان سر کروں، اس کے ایمان کو چھین لوں۔ تو یاد رکھیے گا اگر ہم نے یہ دنیا سے جانے کے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی اور استحکام اپنے اندر پیدا کیا ہوگا، یقین کامل اندر ہمارے رہا ہوگا، شیطان ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر باقی ہمارے ایمان میں کمزوری ہوگی، تذبذب ہوگا تو یقین شیطان جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اگر ہم علی والے ہیں، اگر ہم حسین والے ہیں، آل محمد والے ہیں، کبھی شیطان کو اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا، لاہور پڑھ کر واجبات کی طرف متوجہ ہونا، یہی پیغام عید بھی ہے۔ پیغام عید بھی یہی ہے، یہ نماز عید ادا کی ہے، معصومین علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وآل تمہارے محاسبہ نفس کرو، آج کے دن جو ہے عید کا دن ہے، محاسبہ نفس کرو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ ہم نے جو ہے ایک سال کے اندر اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنی خطائیں کی ہیں، اتنی اچھائیاں کی ہیں، اتنے نیک کام کیے ہیں، یہاں پہ غور کرنا چاہیے اسلامی گرامی۔ اس لیے معصومین علیہ السلام کی ایک حدیث
میں اکثر آپ کو پڑھتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں، پھر یاد دہانی کراؤں گا. چوتھے امام زین اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. کیا فرماتے ہیں کہ تم لوگ نیا لباس پہن کر جب عیدگاہ کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہمارے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ میدان محشر ہے، قیامت آ گئی ہے، حساب و کتاب کے لیے جا رہے ہو، جو دنیا میں کیا ہے حساب و کتاب دینے کے لیے جا رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے عید خوشی کا دن تو ہے ہی، اس لیے کہ خدا نے فرما دیا وَجَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں آج کا دن عید قرار دیا ہے، مگر محاسبہ نفس کا دن ہے. عید کا عنوان، عید کا مفہوم اگر سمجھنا ہے تو اللہ گرامی اپنے ذہنوں سے نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ آل محمد کی زندگیوں کو پڑھو. آل محمد کی زندگیاں بتائیں گی کہ مضمون عید کیا ہے، عید کیسے بنا. آج کی نوجوانوں بزرگ حضرات کو جانتے ہیں، یہ دو نبی کی یاد ہے. میں قربانی کریں گے آپ بہت نبی روٹی پہنچتے ہو تو یاد ہے کرنے کے لیے یہ قربانی ویسے تو سنت ہے، مستحب ہے، اس لیے کہ ہر نبی نے یاد آنے والے نبی نے پچھلے جانے والے نبی کے قوانین کو شریعت کو منظور کر، ہے نا. بھائی موسیٰ ان سے پہلے والے جو تھے ان کی شریعت منظور ہو گئی، موسیٰ کی جانی ہو گئی. جناب موسیٰ جانے کے بعد جناب عیسیٰ کی ہو گئی، اور جب جناب عیسیٰ کے بعد سرکار دو عالم آئے تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی. لیکن ملت ابراہیم میں یہ قربانی جو جناب ابراہیم سے چلی ہے یہ آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. یہ نہیں بدلی، شریعتیں بدلی، قوانین شریعت کی قوانین بدلے، اصول بدلے، اگر یہ اصول اپنی جگہ پر قائم ہے. کیوں؟ تاکہ ایک نبی کی یادگار، ایک نبی نے خواب دیکھا، جناب ابراہیم خلیل خدا جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، خانہ کعبہ کو بنایا، انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ چاہے بنانے کیا یاد نہیں ہو، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے خدا کے دربار کا ساتھ بات کرو. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا، جناب اسماعیل نے فرمایا بات ہے جو آپ کو حکم ملا ہے مجھے پر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے قابل نہیں ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے قابلین میں تو پائیں گے. جو حکم پروردگار ہے پر گزریے. کیا رہو حکم تھا قربانی کا، قربانی کا حکم تھا نا، بیٹے کو قربان کر دو. دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ. آج 25,000 کا بکرا قربان کر سکتے ہیں، 10,000 کا بکرا قربان کر سکتے ہیں، 1 لاکھ تک کا کر سکتے ہیں، 2 لاکھ تک کر سکتے ہیں، لیکن بیٹے کی قربانی یہ صاحب نے کہا کہ یہ بیٹے کی قربانی ہوگی تو چھوڑو. ارے بھائی بیٹے کی قربانی ہوتی رہتا ہی ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہیں رہتا کون قربان ہوتے نا کہ سب کو لیکن سلسلے انسانیت کو بچانا تھا. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا اور جناب اسماعیل نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بابا جو حکم خدا ہے پروردگار نے چپڑ گزریے، انشاءاللہ اپنے ساتھی ان میں بتائیں گے کہ یا نبی خدا اتنا بتا دیجیے کہ آپ کو جناب اسماعیل سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی. آپ کو نبی ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، سامنے آپ کو جو ہے وحی ہوئی ہے، کیونکہ نبی کا خواب بھی مجھ سے وحی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، اگر اسماعیل منع کرنے والے نہیں تھے، لیکن اگر میں اسماعیل سے نہ معلوم کرتا تو تنہا اس میں نہیں رہ جاتا. لیکن جناب اسماعیل سے پوچھ کر جناب اسماعیل کو بھی اس اہمیت اور عظمت میں داخل کر دیا. اب جناب ابراہیم بھی داخل ہے اور جناب اسماعیل بھی داخل ہے. قربانی کے لیے لے گئے. اصلی بات کیا ہے کہ جناب ابراہیم لے کر گئے، بتا دیا کہنے کے لیے قربان کرنے کے لیے کہ بیٹے کی قربانی کا مسئلہ تھا، لہٰذا جو
دیکھا تھا محبت قدر جوش میں نہ جائے، اس لیے کہ باپ جوان بیٹے کی رہے تو چلائے، اس لیے جناب ابراہیم نے آنکھوں کا کٹی باندھی اور ایک نقطہ تعلیم کا ہے تو آپ کے حوالے سناتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم جب آگ میں گئے تو بڑے خوش تھے، جناب ابراہیم بڑے خوش تھے، چہرے پر مسادت تھی تو خوف نہیں تھا، تو دہشت کی جنت تھا۔ پھر اس نے کہا کہ جب بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے مینا میں گئے تو آنکھوں پر پٹی کروانے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تاریخوں میں لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، محققین نے لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم آگ میں جا رہے تھے تو نور محمد پیشانی میں تھا، اور جب بیٹے کی قربانی کے لیے جا رہے تھے نور محمد پیشانی اسماعیل میں آ گئے۔ تو نور محمد کا کمال تھا یہ، جناب ابراہیم نے قربانی دی اور وہ قربانی آج تک عالم اسلام میں ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں کس کی یاد میں؟ بھائی جناب اسماعیل کی یاد میں نا۔ تو جناب ابراہیم نے ایک بیٹے کی قربانی مقام مینا میں دی اللہ کے حکم سے، وہ بھی بیٹا بچ گیا، بکرا جو ہے وہ گنبا جو ہے وہ بدل میں آ گیا، لیکن ملت ابراہیم اس پر عمل کرتی ہے اور یہ کہیں کوئی فتویٰ نہیں۔ لیکن جس نے 1872 جماعت کے ساتھ کی ہو کر سوال جب یہ غلط نہیں ہو سکتی تو وہ کیسے غلط ہو جائے گا کہ جناب ابراہیم اگر راہ خدا میں ایک بیٹے کو قربان کر رہے ہیں تو اس کا سلسلہ قیامت تک جو ہے تمام مسلمانوں میں جاری ہے، اور جس نے جناب ابراہیم کے لیے اور جناب ابراہیم کی شریعت کو کربلا کا قربانیاں دے کر سکتا یقیناً وہ سلسلہ کہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب وہ غلط نہیں تو یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ قربانی نہیں بلکہ قربانیاں کی ہیں، مسلسل لاشیں اٹھائے ہیں، وہ جناب ابراہیم تھے کہ بیٹے کی قربانی کو تو دیکھ سکے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لیکن یہ قوم نے صحرا ہے کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہے، 18 سال کا جوان بیٹا ہے اور سینے سے بچی نکال رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کئی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کو عید اضحیٰ مبارک ہو۔ موقع اعلان کا اب نماز ہو رہا ہے، یہ نماز مستحب ہے، سنت ہے، کیا رکھے گا؟ سنت نماز میں جماعت نہیں ہے، لیکن صرف یہ عید کی نماز واجب ہے کہ جس میں جماعت قرار یہ جماعت دی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ صلاۃ ہو جائے گی اور اس کے بعد نماز خواجہ حسین عباس صاحب اگر باہر ہو تو اندر تشریف لے آئے۔
إله إلا الله أكبر ما جعل العليم الأخيار والبلائق والنعمة والروح والرضوان وعشر الخلائق بأجمعين بآدم وصدر وجدرا ولا تطيع ولا تطيع وامتحان شديد وإلى الله سبحان ربنا يدير لا تقول عنه وشهد عنه جنات المعاد والمقرات لنا تكرم بالجزاء الحمد لله الذي ولا اله الا هو وجعله مصابا لنا بكافه وما منع للعابدين والعابدين في مثل هذا اليوم العظيم ابتلي ابراهيم